زلزلے، اسباب، سدباب اور احتیاطی تدابیر۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات و آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چند سیکنڈ میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں: سیلاب، طوفان، وبائی امراض وغیرہ وغیرہ، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی سب سے زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، خوف اور ڈراؤنے خواب مسلط رہتے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور مالی نقصانات کا شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات میں سے ہیں۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے زلزلے سے متعلق اسلامی ہدایات اور کچھ اہم باتیں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زور بازو کا کرشمہ ہے، چنانچہ اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ زلزلے کے اسباب حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا معلوم ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کی بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زلزلوں کا انتظار کرو۔ انصاف کے ساتھ اگر ہم موجودہ حال کا جائزہ لیں تو مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی؟ حرف بحرف پوری ہوتی تمام پیش گوئیاں نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری و عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں، مسلمانوں کا مالی نظام بد سے بدتر ہے، مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پراگندہ ہو چکا ہے، عہدے اور مناصب اور قیادت و سیادت نااہل کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے، گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ الامان بالحفیظ۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک خط نقل کیا ہے جو زلزلے کے موقع پر انہوں نے حکومت کے لوگوں کو لکھا تھا کہ اگر زلزلہ پیش آئے تو جان لو یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو۔ اس موقع پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور چند دعائیں جو ورد زبان رکھی جا سکتی ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب زلزلے کے موقع پر چند احتیاطی تدابیر کیا ہیں جو ہم اختیار کر کے زلزلے سے کسی حد تک اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ زلزلے کے جھٹکے محسوس کریں تو اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھیں، خوف زدہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے بھاگنے، اوپر کی منزل سے چھلانگ لگانے اور چیخنے چلانے سے پرہیز کریں۔ زلزلہ آنے کی صورت میں اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو فوری طور پر ہاتھوں اور پیروں کے بل زمین پر بیٹھ جائیں اور کسی میز کے نیچے پناہ لے لیں اور اسے ایک ہاتھ سے پکڑ لیں۔ زلزلے کے جھٹکے رکنے تک وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ زلزلے کے جھٹکوں کے دوران بھاگنے سے گریز کریں۔ زلزلے کے دوران گھر میں موجود بھاری فرنیچر کے قریب نہ جائیں اور دوری ہی اختیار کریں۔ زلزلے کی وجہ سے وہ فرنیچر آپ پر گر بھی سکتا ہے، اس کے علاوہ شیشے کی کھڑکیوں سے گزرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، زلزلے کی وجہ سے شیشہ ٹوٹ کر آپ کو لگ سکتا ہے۔ زلزلے کی صورت میں لفٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس کے جام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
उस वक्त तक घर से बाहर जाने की कोशिश न करें जब तक ज़लज़ला रुक न जाए। अगर आप ज़लज़ले के वक्त घर से बाहर हैं तो फ़ौरन खुली जगह पर चले जाएं। ऊंची इमारतों और बिजली के तारों के करीब बिल्कुल न जाएं, क्योंकि ज़लज़ले की वजह से वो गिर सकती हैं और आप मलबे तले फंस सकते हैं। अगर आप गाड़ी में मौजूद हैं तो ज़लज़ला आने की सूरत में अपनी गाड़ी को रोक लें। किसी पुल या इमारत के करीब गाड़ी खड़ी करने से परहेज करें। इस बात का ध्यान रहे कि पुल फ्लाई ओवर के ऊपर या नीचे ना हो और नज़दीक बिजली के तार, खंबे, टावर या इश्तिहारी होर्डिंग ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं तो ज़लज़ले की सूरत में इस बात का ख्याल रखें कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से कोई पत्थर आपकी जानिब न गिर पड़े। एक बार ज़लज़ले के झटके ख़त्म हो जाएं तो बिल्कुल मुतमईन न हो जाएं, बल्कि आफ्टर शॉक्स के लिए अलर्ट रहें। इसके अलावा ज़लज़ले के बाद माचिस या लाइटर जलाने की बिल्कुल कोशिश न करें। हो सकता है कि ज़लज़ले की वजह से गैस लाइन को नुकसान पहुंचा हो और आप जैसे ही लाइटर जलाएं आग भड़क उठे। तो ये थी वो चंद एहतियाती तदाबीर, चंद असबाब और उनके सद्देबाब जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूम हुए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।